زندگی اتنی عجیب ہے کہ کبھی کبھی ایک معذور لڑکی کی لاٹری میں سائیکل نکل آتی ہے صدر عالی وقار۔ دونوں جہانوں کے مالک خدائے بزرگ و برتر کی حکمتیں اگر انسانی عقل کو سمجھ میں آ جائے تو وہ خدا کیوں کر ہو کہ وہ چاہے تو نارے نمرود میں اپنے دوست ابراہیم خلیل اللہ کو ڈلوا کر اسی آگ کو سلامتی والا بنا دے، وہ چاہے تو چاہے کنان میں ماہ کنان کو ڈال کر یعقوب کی آنکھوں کا نور بجھا دے اور یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکوا کر شہ مصر بنا دے، وہ چاہے تو فرعون کو مال و زر عطا کر کے حضرت موسیٰ کو دریا میں بہا دے، وہ چاہے تو حضرت سلیمان کو دنیا بھر کی بادشاہت عطا کر دے تو کہیں حضرت ایوب کو مصائب میں مبتلا کر دے، وہ چاہے تو قارون کو مال و زر سمیت زمین میں دھنسا دے اور بلال حبشی کو بغیر مال و زر جنت میں پہنچا دے۔ یہی اس خدا کی حکمتیں ہیں جو انسانی عقل و شعور میں آ بھی کیسے سکتی ہیں۔ بس جان گیا میں تیری پہچان کیا ہے، تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا کی رضا پر راضی رہنا دراصل بندگی کا محو مرکز ہے صدر عالی وقار۔ اس کی مرضی جسے چاہے مال دے کر چین نہ دے اور جسے چاہے سب کچھ لے کر چین کی نیند سلا دے، وہ چاہے تو عزت و اعزاز کی بلندیوں تک پہنچا دے اور چاہے تو پل بھر میں پستی کا مکی کر دے۔ یہ سب اسی کی شان کو زیبا ہے کہ پہلے منصور کو انالحق کی منزل کے قریب کر دے اور پھر سولی پہ چڑھا دے۔ یہ اسی کی شان کو زیبا ہے کہ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے نواز دے اور پھر ایک ہی رات میں معراج کرا دے۔ یہ اسی کی شان کو زیبا ہے کہ دنیاوی بادشاہوں کو سلطنت اور خزانوں سے نواز دے مگر اپنے محبوب ترین آدمی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بنوا دے۔ تو پھر تسلیم کیجئے صدر عالی وقار، خدا کی شان عطا بے نیاز ہے کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی سمندر بانٹ دیتا ہے۔ اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے تو ابابیلو کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے، ابابیلو کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔